وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، 30ویں پارے سے سورۃ الانشراح کی آیت کریمہ 4، آیت نمبر 4، 30ویں سپارے میں سے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اور بلند کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ بے شک کس کا ذکر بلند کیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کس کی خاطر بلند کیا جا رہا ہے؟ نبی ان کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت جیسے کہ ایک حدیث قدسی میں وَإِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِيَ، اب حدیث قدسی میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ محب اور محبوب کی باتیں ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں تیرا میرا۔ آہا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں تیرا میرا۔ اس لیے حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ محبوب تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوگا، تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوگا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو معیت ہے، یہ معیت یہ دنا فتد اللہ کے مقام پر روشن ہوئی، وہاں پر
اور کبھی اگر غور کریں تو وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سا مقام ہے کہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہو اور اس کے محبوب کا ذکر نہ ہو، جہاں پر اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کے محبوب کا ذکر نہ ہو۔ مومن جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ ہی آگے محمد آ رہا ہے، یا درمیان میں کوئی اور لفظ بھی آ رہی ہے، کوئی لفظ اللہ کے نام کے ساتھ محمد آ رہا ہے۔ میرے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام لوگے تو ایمان والے ہو۔ مومن جب کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد، درمیان میں کوئی لفظ اور نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، محمد، اللہ کے ساتھ ہی محمد آ رہا ہے۔ محمد، محمد الرسول، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو محبوب تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوگا، کلمہ پڑھو گے تو میرے محبوب کا ذکر میرے ساتھ کرو گے۔ مؤذن جب اذان دے گا، آذان، تو میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی کرے گا۔ اور اقامت کہنے والا جب اقامت کہے گا تو میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی کرے گا۔ ایسا ہی ہے، میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر کرے گا۔ خطیب جب جمعہ پڑھائے گا تو کیا کبھی آپ نے کوئی ایسا خطیب بھی دیکھا ہے جو صرف اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اللہ کے محبوب کا ذکر نہ کرے؟ نہیں، خطیب جب جمعہ پڑھائے گا، بیان کرے گا، وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر، اللہ کے محبوب کا ذکر بھی کرے گا۔ معلوم ہوا محبوب ایک ایسی چیز اللہ نے بنائی ہے کہ محبوب کا ذکر ہو، محبوب ہو، محبوب جہاں حضور کا ذکر ہوگا وہاں ابو بکر کا بھی ذکر ہوگا، عمر فاروق کا بھی ہوگا، عثمان غنی کا بھی ہوگا، حضرت علی مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا بھی ہوگا، حضرت ابو ہریرہ کا بھی ہوگا، حضرت ابو ذر غفاری کا بھی ہوگا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا بھی ہوگا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی ہوگا، حضرت حذیفہ کا بھی ہوگا۔ کتنے جہاں حضور کا ذکر ہوگا ان کا ذکر ہوگا۔ ہو محبوب، ہو محبوب، تو پھر اس کا ذکر محب کے ساتھ ہوگا، محب کے ساتھ ہوگا۔ خطیب جب جمعہ پڑھائے گا تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے محبوب کا ذکر بھی ہوگا۔ مؤذن جب آذان دے گا تو اذان میں اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے محبوب کا ذکر بھی ہوگا۔ کلمہ طیبہ جب بھی پڑھا جائے گا اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کا بھی ذکر ہوگا۔ جمعے کا خطبہ پڑھا جائے گا، اس میں اللہ کی حمد کے بعد حضور کی نعت اور درود کا ذکر بھی ہوگا۔ پھر عیدین اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر بھی ہوگا۔ اور نمازی نماز کے دوران
نماز کے اندر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل عين أتى الرسول الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم یا اللہ اس محبوب کے اوپر درود بھیج، وہ تیرا محبوب جو اس مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ ہاں 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی جو معجزات لے کر آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی ایک عکس کی تجلی تھی۔ کوئی نبی 2 معجزے، کوئی 4 معجزے، کوئی 10 معجزے، جتنے نبی معجزات لے کر آئے کم و بیش 1,24,000 نبی وہ محبوب کے نور کے عکس کی ایک تجلی تھی۔ وَكُلُّ عَيْنٍ أَتَى الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت مِن نُورِهِ بِهِمْ۔ آہا سب درود شریف پڑھیں، صلاۃ تو نمازی نماز میں عین حالت نماز میں، عین حالت نماز میں، نماز کے اندر، نماز کے اندر، نماز کے اندر، نماز کس کی پڑھ رہا ہے مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ کن پر درود بھیج رہا ہے؟ کن کو حاضر و ناظر کے سیغے سے سلام کر رہا ہے؟ کن کو سلام کر رہا ہے؟ نمازی نماز کے اندر، آذان دینے والا آذان کے اندر، اقامت کہنے والا اقامت کے اندر، نماز عید پڑھانے والا نماز عید کے اندر، جمعے کے خطبے میں، جمعے کے بیان میں، خطیب کے خطاب کے اندر اور کلمہ کے اندر کون سی جگہ اور مقام ہے جہاں محب کے ساتھ محبوب کا ذکر نہ ہو؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا، محب اور محبوب میں تیرا میرا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا، حضرت شیر خدا، انہوں نے اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز حضور کے اوپر سے قربان کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محب اور محبوب میں فرق نہیں ہے، تیرا اور میرا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے زندگی میں 3 مرتبہ اپنی کل جائیداد، ایک ایک درہم، کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑا اور حضور کے اوپر سے قربان کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا جو ہے وہ میرا ہے ہی نہیں، وہ میرے محبوب۔
جو کچھ بھی ہے وہ میرے محبوب کا ہے، اور جہاں میرا ہو جائے وہ پھر محبوب نہیں ہوتا اور وہ محب بھی نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے. تو نمازی نماز میں عین نماز کی حالت میں، عین نماز کی حالت میں اعلیٰ حضرت وہ کہ اس در کا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہ اس دار مدینہ طیبہ یا اس دار مدینہ طیبہ روضہ رسول، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو اس در کا محبوب کا سچا غلام بن گیا پھر مخلوق خدا اس کی ہو گئی. وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا پھر اللہ اس سے پھر گیا. منافق یا کافر، کافر یا منافق، مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ اس کا ہو گیا. کافر ان سے کیا پھیرا؟ اللہ ہی سے پھر گیا. اللہ ہی سے پھر گیا. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑے رہو، ٹھوکریں کھاتے رہو گے یعنی ذلیل و رسوا ہوتے رہو گے. ٹھوکریں کھاتے رہو گے ان کے در پر پڑے رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسال. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر دنیا میں بھی بلند کیا اور آخرت میں بھی بلند کیا. دنیا میں بھی بلند کیا اور آخرت میں بھی بلند کیا. کا مطلب یہ ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو آپ کا دنیا اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے جو آپ کا ذکر دنیا میں بھی بلند کیا اور آخرت میں بھی بلند کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کی ماہیت عطا کر دی. محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کی ماہیت عطا کر دی. ہر وہ جگہ کائنات کی چپا چپا اور ذرہ ذرہ جہاں اللہ کا نام ہے وہاں اللہ کے محبوب کا نام بھی ہوگا، وہاں اللہ کے محبوب کا نام بھی ہوگا. سورۃ الشعراء آیت نمبر 62. ان معی ربی سیہدین. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. کیا کہا انہوں نے؟ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. پہلے اپنا ذکر کیا، بعد میں اپنے رب کا ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، پہلے اپنا ذکر کر دیا پھر اپنے رب کا ذکر کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اور ایک پریشانی کا
عالم تھا تو اس وقت کیا فرمایا گیا؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا بیان گزر چکا ہے، ان اللہ معانا، کیا فرمایا؟ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا پہلے اپنا بعد میں اللہ کا، فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ نے پہلے اپنا ذکر کیا اور بعد میں اپنے رب کا ذکر کیا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر پہلے کیا اور بعد میں اپنا ذکر کیا، بعد میں اپنا ذکر کیا۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ مائیت جو ہے، مائیت یہ دائمی، ازلی اور ابدی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ حاصل ہے، جو حضور کو حاصل ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نعمت اور بزرگی عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مائیت کا ذکر خود کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب وہاں پر کیا کہہ رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنا ذکر کیا، بعد میں اپنے رب کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے رب کا ذکر کیا، پھر اپنا ذکر کیا۔ مائیت ساتھ تھی، مائیت ساتھ تھی۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود سے ذکر کیا اور یہاں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وحی نازل نہیں ہوئی چند روز، تو کافروں نے تانے دینے شروع کر دیے، اور کافروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، ان کے رب نے چھوڑ دیا، کافروں نے۔ اب جب کافروں نے اور پھر اسپیشلی یہ منافقوں نے جو اس میں کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو تکلیف ہوئی، حضور کی۔ اب جب تکلیف ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو، آپ کو ایک بات سن کر جب منافق اور کافر چاہے مگوئیاں کریں یا چوک کے اندر بیٹھ کر بدتمیزی کریں اور کہیں کہ اللہ کے محبوب کو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیے، تو دل اقدس کو تو تکلیف ہوگی نا، پریشانی ہوگی جو ان سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ قسم نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قسم نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے آپ کے جمال اور آپ کے حسن کی قسم کھائی۔ آہا، اللہ نے آپ کے نور اور آپ کے جمال اور آپ کے چہرے اور آپ کے حسن کی قسم کھائی اللہ نے۔ اسی لیے تو پھر انہوں نے فرمایا تھا نا حضرت حسان بن ثابت نے، احسن من کا لم تر قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء واحسن من کا لم تر قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین حسن والا تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو ایسا بنایا گیا ہر عیب سے پاک کر کے، جیسی آپ کی اپنی مرضی تھی ویسے آپ کو بنایا گیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہاں کوئی عام کوئی نعت خان شعر پڑھے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں یہ نعت کس کی پڑھی ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی. حضور کے سامنے نعتیں پڑھتے تھے. ہاں حضور کے سامنے. تو آپ سے زیادہ اللہ نے جب منافقوں نے اور کافروں نے یہ کہا نا کہ محمد صلی اللہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، اب اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے حسن و جمال کی قسم، چاشت کی قسم، وہاں کے وقت کی قسم، جب اجالے پھیل جاتی ہیں، تیرے چہرے کے نور کی قسم، تیرے حسن کی قسم، تیرے جمال کی قسم. آہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ گیسوئے عنبرین مصطفیٰ کی قسم، اس کی قسم تمہیں تمہارے رب نے چھوڑا نہیں اور نہ تمہارا رب تم سے علیحدہ ہوا ہے. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. آہا محبوب مجھے تیرے حسن و جمال، تیرے چہرے، تیرے گیسوئے عنبرین کی قسم، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے علیحدہ ہوا، آپ سے علیحدہ نہیں ہوا. دوسری یہ بات ہے کہ آپ کی پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی. ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی آپ کی محبوب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روز بروز آپ کی بزرگی، آپ کے جلال، آپ کے جمال اور آپ کے حسن اور آپ کی شان اور آپ کی کرامات اور آپ کی ولایت اور آپ کے معجزات کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. آہا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اے مصطفیٰ کریم کے رب ہمیں ہماری آرزوؤں میں ہماری آرزوؤں کی تکمیل فرما. مولا کریم اے وسیع رحمت اور کرم والے، صدقہ اپنے محبوب کا ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. جن کو تو نے اتنی شانیں اور بزرگیاں عطا فرمائی ہیں اور رحمتیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ تو عطا فرما دے. تو فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی. محبوب تیرے ذکر کے بغیر، اچھا بتائیے مجھے ایک بات بتائیں بھئی، لا الہ الا اللہ کہنے سے نجات ہو جائے گی؟ ہاں لا الہ الا اللہ کہنے سے بندہ مومن بن جائے گا؟ لا الہ الا اللہ کہنے سے بندہ جنت میں چلا جائے گا؟ جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ کہے، جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ کہے. معلوم ہوا کہ محبوب تیرے ذکر کے بغیر میرا ذکر قبول ہی نہیں.
کہتے رہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ جب اللہ کے ساتھ محمد شامل کریں گے، بالکل اللہ کے ساتھ محمد ملا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تک کہ آپ کا ذکر ساتھ نہیں کریں گے، آپ کے ذکر کے بغیر میرا ذکر قبول ہی نہیں ہے۔ جہاں مرضی کرتے رہو، جہاں مرضی کرتے رہو، تمہارا ذکر کریں گے تو پھر میرا ذکر بھی قبول ہوگا۔ تمہارا ذکر کریں گے تب۔ کافروں نے کہا لست مرسلا، قرآن کریم کے اندر، ہاں کافروں نے یہ کہا، اللہ نے جواب دیا۔ کافروں نے کیا کہا کہ نہیں آپ کوئی اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم کہتے ہیں، یہ ہمارا کلمہ جون سے ہے۔ تو کلمہ طیبہ، نماز، خطبہ، عیدین اور بے شمار آذان میں اپنے محبوب کو معیت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو نماز کے تشہد میں آپ یہ دیکھیں، نماز کے تشہد میں ادباً بیٹھ کر محبت اور تعظیم سے سلام عرض کرنا۔ ویسے ایک بات سوچ میں آتی ہے، ایک بات سوچ، لوگ کہتے ہیں یار دیکھو جب قرآن پاک پڑھو نا ادب سے پڑھو، پہلے وضو کرو، کپڑے پاک کرو، وضو کرو، کپڑے پاک کرو، اور بہترین نشست وہ نشست ہے جس کا رخ قبلے کی طرف ہو، جیسے آپ لوگوں کا رخ قبلے کی طرف ہے، یہ بہترین نشست ہے قبلے کی طرف۔ بہترین نشست ہو کہ وضو ہو، غسل ہو، کپڑے پہنے ہو، خوشبو لگائی ہو۔ ہاں ایک چیز ذہن میں آتی ہے، ایک چیز ذہن میں آتی ہے بھئی نماز کے اندر جو بھی بیٹھتا ہے، کیا کوئی بندہ وضو کے بغیر بیٹھتا ہے؟ وضو غسل کے بغیر بیٹھتا ہے کوئی نماز کے اندر؟ وضو کر کے بیٹھتا ہے پاک صاف، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ پاک صاف کپڑے پہنتا ہے، پھر قبلے کی طرف رخ کرتا ہے نماز کے اندر، ایسا ہی ہے، پھر قبلے کی طرف رخ کرتا ہے اور پھر بیٹھتا ہے۔ اور پھر بیٹھتا کیسے؟ چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے نماز میں؟ بتائیں، گوڈے اٹھا کر بیٹھتا ہے؟ ہاں جیسے یہاں بعض دوست گوڈے اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بعض دوست چوکڑیاں مار کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز میں کوئی چوکڑی مارتا ہے، کوئی گوڈے اٹھاتا ہے؟ کیسے بیٹھتی ہیں؟ ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ دو زانو بیٹھا جاتا ہے نماز کے اندر۔ اب آ گئے ہو نا اس حریم کے اندر، آ گئے ہو اس حرم کے اندر، اب داخل ہو گئے ہو نا، اب حاضر و ناظر کے سیغے سے کہو السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے محبوب آپ کو میرا سلام ہو، کہو اب سلام۔ بتاؤ وہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کدھر عقل ان کی گھاس چرنے چلی گئی؟ کس چیز کی، کسی نہ کسی چیز کی تو گرفت تھی نا، کسی چیز کی گرفت ہوئی ہے، گرفت ہوئی ہے۔ یہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اوے بے وقوفو، نماز تو حضور کے ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ حضور کو حاضر ناظر اپنے سامنے جان کر حضور کو سلام نہ کرو، حضور کے اوپر درود و سلام نہ پڑھو، حضور کے آبا و اجداد کا ذکر نہ کرو، نماز تو اس وقت تک ہوتی ہی نہیں ہے۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہاں تو نماز کے تشہد میں ادباً بیٹھ کر، اور کس طرح بٹھایا جاتا ہے نماز میں؟ کیوں؟ ایک بات ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، چلو مثال کے طور پر گو کہ میری اوقات کی ہے، میرے جیسے کروڑوں اربوں خربوں میری اوقات کی، مگر ایک بات ہے کہ محبوب کا ذکر جب بھی ہوتا ہے تو دل کرتا ہے کہ محبوب کا ذکر ایسے ہو کہ بس اس ذکر کی محبت، ادب اور تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے اس کو، تو محبوب کے ذکر کو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب نماز میں آئیں گے نا، نماز میں، تو یہ بدبخت جو یہ کہنے والے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں جب اس حرم کے اندر داخل ہوں گے اس وقت اس ادب اور تعظیم کی کیفیت میں ان سے اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھواؤں گا. آہا اسی لیے تحیات میں حضور سے خطاب، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ حضور سے خطاب، اور رحمت اللہ وبرکاتہ کے تحفے اور نذرانے پیش کیے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اور اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صرف میرے محبوب کا ذکر نہیں کرنا نماز کے اندر، میرے محبوب کے سارے خاندان کا ذکر کرنا ہے. اوپر والے بھی سارے خاندان کا، نیچے والے بھی، قیامت تک سارے خاندان کا ذکر کرو گے تب نماز ہوگی. بے وقوفو، یہ کہتے ہو کہ نماز میں میرے محبوب کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور نماز نہیں ہوگی جب تک میرے محبوب کا خیال تو کیا، میرے محبوب کا پورا ذکر اور بیان نہیں کرو. اور بیان ہے نماز کے اندر، پورا بیان ہے. اور کس انداز میں اللہ نے ان سے سلام بھی کروایا اور ان سے ذکر بھی کروایا اور اپنے محبوب کا بیان بھی کروایا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں تیرا میرا. اور نماز میں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا. کسی کو کیا معلوم؟ میرا ایک بیان ہے اب سے 2-4 مہینے پرانا، وہ اگر آپ سنیں، مجھے اس کے کلپ کا ٹاپک یا اس کی کیپشن یاد نہیں ہے، مگر اس بیان کے اندر جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گزرتے ہیں، تو میں نے عرض کیا بعض مفسرین نے وہ جو حدیث آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بھئی وہاں پر صلاۃ کے معنی نماز ہی تھے، صلاۃ کے ایک معنی درود کے بھی ہیں. ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کو پتہ ہے اوپر سے براق کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے ہیں جبریل علیہ السلام کے ساتھ، تو اٹھ کر کھڑے ہو کر صلاۃ کے ایک معنی درود کے بھی ہیں، تو اٹھ کر کھڑے ہو کر جس کو وہ ایسے بھی لگ رہا ہے نماز پڑھ رہی ہیں، ہو سکتا ہے حضور پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری عظمت کے ساتھ ایسی عظمت قائم کروائی اللہ نے نماز کے اندر، ایسی عظمت کہ اس عظمت کے اندر یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حضور کا خیال اور حضور کا بیان اور تصور جمع نہ.
یہ جمع نہ. تو نمازی یہ خیال کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں. اور بزرگوں نے لکھا ہے اور آپ بنفس نفیس، کیوں بعض مفسرین نے لکھا ہے اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو اتحیات میں السلام علیکم یہ حاضر و ناظر کے صیغے سے کہا جاتا ہے جب کوئی سامنے موجود ہو. جب کوئی سامنے موجود ہو. یہ بیان دوسری طرف چلا جائے گا. اسی لیے کسی نے، بہت بڑے مولوی نے، اس نے کہا تھا کہ یہاں سے نماز کے اندر سے السلام علیکم یہ نکالی دو جن سے. میں اس طرف کو جانا نہیں چاہ رہا، وہ ایک موضوع دوسرا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز جو سی ہے، کیوں؟ کیونکہ محدثین نے لکھا ہے کہ حقیقت محمدیہ جو ہے وہ کائنات عالم کے ذرہ ذرے میں جلوہ گر ہے. حقیقت محمدیہ کائنات عالم کے ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے. بلکہ اطاعت رسول کا عالم یہ ہے کہ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر حضور آپ کو بلا لیں تو نماز کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں داخل ہو جائے. محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، قرآن نے کہا ہے. قرآن نے کہا ہے. حضور کے ایک صحابی تھے حضرت سعید، نماز پڑھ رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. سعید، وہ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے جب حضور کی آواز سنی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مزید نماز تیز تیز پڑھنی شروع کر دی تاکہ جلدی سے نماز پڑھیں، سلام پھیریں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. بھائی چاہیے تو یہ تھا ایک سیکنڈ کے اندر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے نماز کو چھوڑ کر. اب تھوڑی سی ٹائم لگ گیا حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کا. حضور نے ان کو بلایا تھا، فرمایا کیوں دیر لگائی؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ. اللہ اور اللہ کے رسول، یہاں پر بھی اللہ نے یہ فرما دیا، یعنی رسول کا بلانا ایسا ہی ہے جیسے کہ میں بلا رہا ہوں. یا رسول اللہ، چھوڑ دو سارا کچھ اور میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے. فرمایا کہ تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اذا دعاکم لما یحییکم، کہ وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں، اور جب وہ تمہیں بلا لیں، ان کی تو ہر چیز بلانے والی، ہر چیز بلانے والی، زندگی بخشنے والی ہے. جب وہ تمہیں بلا لیں تو پھر تم آ جاؤ سب کچھ چھوڑ کر جو ان سے. تو اس آیت کے تحت پھر امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا، پھر علامہ قسطلانی بخاری شریف کی شرح کے اندر انہوں نے بھی لکھا. انہوں نے لکھا کہ یہ بات ہے بھی ٹھیک. وہ لکھتی ہیں کیونکہ اس نمازی نے کلام کیا تو کلام کیا کس کے ساتھ؟ نماز کی حالت میں. وہ یہ کہہ رہی ہیں نماز کی حالت میں کہ اگر اس نمازی نے کلام کیا کہ جب حضور نے بلایا اور وہ نماز کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، جو حکم دیا جا رہا ہے، تو اس نے کلام کیا تو کس کے ساتھ؟ آپ سے اس ہستی کے ساتھ سلام کیا، اس ہستی سے کلام کیا. علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ جن کو نماز کے اندر سلام کرنا اور کلام عرض کرنا جن کے لیے واجب ہے، اور جن کے لیے نماز میں واجب ہے ان سے کلام کرنا اور ان کو سلام کرنا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی جونسی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلائیں کہ اس کی نماز ٹوٹ جائے؟ نہیں. اگر کسی غیر کو سلام کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، غیر کو. لیکن اگر کعبہ مشرفہ سے سینہ پھیرا کعبۃ اللہ سے، تو کس کی طرف پھیرا؟ اس کی طرف پھیرا. آپ فرماتے ہیں جو کعبے کے بھی کعبہ ہیں،
جو کعبے کے بھی کعبے ہیں اس کی طرف پھرا، اور تم نے تو کعبے کی طرف سے اپنا سینہ پھیرا ہے نا حضور کے بلانے پر، حضور کے بلانے پر تم نے کعبے کی طرف سے اپنا سینہ پھیرا ہے، مگر سینہ پھیرا کس کی طرف سے اور کس کی طرف پھیرا ہے؟ جو کعبے کے لیے بھی کعبے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ بندہ نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کس بارگاہ میں حاضر ہوا؟ جس کا خدا نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب گناہ کر لو اور بخشش کی صورت نظر نہ آئے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، توبہ میرے سے کرنی ہے، معافی میرے سے مانگنی ہے، توبہ قبول مجھ سے کروانی ہے، جہنم کو جنت میں تبدیل کروانا ہے، مگر آنا کدھر ہے؟ وہ میرے محبوب کے در دولت پر آؤ، وہاں آؤ۔ تو جن کے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر نماز کے اندر کعبے سے سینہ پھر گیا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز ٹوٹ جائے؟ اوہ اب تو بڑے کعبے کی طرف سینہ ہو گیا تمہارا، اب تو کعبے کے بھی کعبے کی طرف تمہارا سینہ ہو گیا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل عين رأت الرسول الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة لولا لم تخرج الدنيا من اليتم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ